اور عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو کچھ بڑی اہم باتیں بتلانے والا ہوں، اس لیے ان باتوں کو ذرا دھیان سے سنیں۔ ایک حدیث ہے، مطلب اس میں 25 بڑے مسائل کا حل فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، اس وقت وہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہ حدیث مبارکہ تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لی۔ کنز الاعمال میں یہ حدیث مبارکہ اس طرح سے درج ہے۔ اس نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، میں امیر یعنی غنی بننا چاہتا ہوں، مالدار بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اس سے فرمایا قناعت اختیار کرو، صبر اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے دوسری بات کہی، عرض کرا میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ تو اس نے تیسری بات عرض کری، میں عزت دار بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کرو اور باعزت ہو جاؤ گے۔ چوتھی بات عرض کری، میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاؤ۔ پانچویں بات اس نے عرض کری، یا رسول اللہ میں عادل بننا چاہتا ہوں، انصاف کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تم دوسروں کے لیے پسند کرو۔ پھر اس نے اس طریقے سے دھیرے دھیرے عرض کرا، یا رسول اللہ میں طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اس نے پھر عرض کرا، میں اللہ کے دربار میں اعلیٰ درجہ بننا چاہتا ہوں، میں اللہ کے دربار میں اعلیٰ درجہ بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کثرت سے ذکر الہی کرو۔ پھر اس نے عرض کیا، میں رزق کی کشادگی چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ہمیشہ باوضو رہو۔ پھر اس نے عرض کیا، میں دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں، تاکہ میری دعائیں دعا کی قبولیت چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا حرام نہ کھاؤ۔ پھر اس نے عرض کرا، یا رسول اللہ ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنے اچھے اخلاق کر لو، اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں روز قیامت کے دن اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جنابت کے بعد فوراً غسل کر لیا کرو۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ پھر اس نے فرمایا قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں، قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو۔ پھر اس نے عرض کرا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کریں۔ تو فرمایا تو اللہ کے بندوں پر رحم کرنا شروع کرو۔ پھر اس نے کہا، میں چاہتا ہوں اللہ میری پردہ پوشی فرمائے، میں چاہتا ہوں اللہ میری پردہ پوشی فرمائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں کی تم پردہ پوشی کرو۔ اس نے فرمایا مطلب اس نے عرض کرا، میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا زنا سے بچو۔ پھر عرض کرا، میں چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جاؤں، یعنی آپ کا محبوب بن جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہو اس کو اپنا محبوب بنا لو۔ تو پھر اس نے عرض کرا، میں احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فرائض کا اہتمام کرو۔ پھر اس نے عرض کرا، کون سی چیز گناہوں سے معافی دلائے گی؟ تو آپ نے فرمایا آنسو، عاجزی اور بیماری، یہ تینوں چیزیں معافی دلائیں گی۔ پھر اس نے عرض کرا، کون سی چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ کون سی چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ تو آپ نے فرمایا دنیا کی مصیبتوں پر صبر۔ پھر اس نے عرض کرا، اللہ کے غصے کو کیا چیز ٹھنڈا کرے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپکے صدقہ اور صلہ رحمی کرو۔ یہ بات بہت اچھی ہے، چپکے سے صدقہ اور صلہ رحمی کرو۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بد اخلاقی اور بخل۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنے اچھے اخلاق، تواضع اور صبر۔ یہ بہت بڑی اچھائی ہے، دنیا کی سب سے بڑی اچھائی ہے اور اللہ کی نظروں میں بھی بہت بڑی اچھائی ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، میں اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو۔ اب ان 25 چیزیں جو فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا حل بتلایا، آئیے ہم اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں کہ ہم اس حدیث میں کتنی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔
کتنی مذکورہ باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ہر فرد کو اپنے آپ کو خود ٹھیک کر لے تو معاشرہ ہمارا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ہر فرد اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو ہمارا معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو بتلائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو اگر ہر فرد اپنے اوپر لازم کر لے اور انہی باتوں پر عمل کرے اور معاشرے میں رہ کر انہی باتوں پر زندگی گزارے تو پھر ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہو جائے، جنت بن جائے گی میرا بھائی۔ آج یہ جو دیکھنا نا کس قسم کی گڑبڑی ہو رہی ہے، کوئی ادھر نہیں بولتا کوئی ادھر نہیں جھانکتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے ہٹتے چلے گئے۔ جو آپ نے طریقہ بتلایا وہ ہم سارے طریقے کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اپنی منمانی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں، اس کا پھر نتیجہ بھی ہمیں خود دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور انہی کی مطابق بتلائی ہوئی جو زندگی گزاری انہوں نے اسی راستے پر ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔